آج یہ خبر سامنے آئی کہ 2 روز پہلے علیم خان کی لندن میں پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اب خبریں سامنے آ رہی کہ حمزہ شہباز نے رابطہ کیا ہے جہانگیر خان ترین گروپ سے اور ان کو ملاقات کی دعوت دی ہے۔ سارے معاملے میں بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے۔ احسن صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ جب پی ڈی ایم بنی اور آپ لوگ جو کہتے آئے، بار بار دعویٰ کرتے آئے کہ ہمارا اصل ہدف تو عمران خان نہیں ہے، وہ تو صرف ایک مورا ہے، ہم تو نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کے بھی ہم نے شارٹ سنائے جو کہتی ہے کہ عمران خان تو بچہ ہے، اس سے تو جنگ ہی نہیں ہے، 2-4 بڑے ہیں، اس سے ہمارا مقابلہ ہے۔ تو کیا جو اصول آپ لوگوں نے طے کیے تھے، جو دعوے تھے، وہ تبدیل ہو گئے؟ اب صرف ہدف عمران خان ہے، عمران خان کو لانے والے یا جو نظام کی تبدیلی والی بات تھی ختم ہو گئی یہ سب؟ دیکھیے شہزاد صاحب، میں سمجھتا ہوں اس سے جواب دینے سے پہلے میں کہوں گا کہ جو چند روز پہلے تقریر کی اور خارجہ 22 سفیر اڑا کے ایک جلسے، آج انہوں نے ایک ایسا سب کیونکہ آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، ہم آپ کو فوری طور پہ فون پہ لے لیتے ہیں اور تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک ٹھیک طریقے سے پہنچ جائے۔ احسن اقبال صاحب کو ہم ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو خطاب کیا تھا عمران خان نے غالباً اس حوالے سے وہ اہم سوال یہ ہے کہ آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ علیم خان کی ملاقات ہوئی ہے برطانیہ میں نواز شریف کے ساتھ۔ اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی، مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ بریک سے پہلے موجود تھے، انہوں نے پورا بیک گراؤنڈر بتایا کہ یہ سرپرائز میٹنگ نہیں تھی، باقاعدہ جو علیم خان کی 2-3 میٹنگز ہوئی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ جی احسن اقبال صاحب، جی احسن صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں، آپ آج کے خطاب کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ رابطہ ہمارا دوبارہ منقطع ہو گیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کو دوبارہ ٹیلی فون لائن پر لیں اور ان سے بات کریں اس حوالے سے، کیونکہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہدف جو ہے وہ نظام کی تبدیلی ہے، صرف عمران خان کو ہٹانا یا حکومت کو ہٹانا اصل ہدف نہیں ہے۔ اور مریم نواز کے جو شارٹ ہمیں آپ کو سنائے بریک میں جانے سے پہلے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے نواز شریف کی 2-3 بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، اس میں عمران خان تو بچہ ہے، ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جی احسن اقبال صاحب، آج کی تقریر کے حوالے سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ احسن صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رابطہ ہمارا دوبارہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے ان سے کہ علیم خان سے بات ہوئی ہے، جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ ہو رہا ہے، کیا یہ پالیسی ہے یا اصولوں پہ کمپرومائز ہے نون لیگ کا؟ احسن اقبال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے جی، آج کی تقریر کے حوالے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت خطرناک رجحان نظر آتا ہے کہ چند روز پہلے میلسی میں خان صاحب نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو 22 یورپین یونین کے خط کو تمسخر کے انداز میں جلسہ عام میں ذکر کر کے داؤ پہ لگایا۔ آج انہوں نے جس طرح آرمی چیف کے فون کال کا جلسے میں ذکر کیا اور اس کا تمسخر اڑایا اور کہا کہ مجھے انہوں نے ایک بات سے منع کیا، میں وہ بات 10 دفعہ کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ پھر ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اور انہوں نے آج کہا کہ غیر جانبدار تو نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ مجھے سیریسلی اب خطرہ ہے کہ خان صاحب کا جو ذہنی کیفیت ہے وہ ایک نیوکلیئر ملک کے سربراہ کے لیے نامناسب ہے۔ اب آپ نے جو بات کہی کہ پارٹی کی ماضی میں کیا پالیسی تھی، اب کیا پالیسی تھی، دیکھیے جو بھی نظام کی اصلاح کرنی ہے اس کے لیے آپ کو براڈ بیسڈ پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، اور اسی لیے اگرچہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد عدم اعتماد کے لیے موجود ہے، ہم تمام پولیٹیکل گروپس کو اپروچ کر رہے ہیں، پرسویٹ کر رہے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد اس لیے براڈ بیس بھی ہو تاکہ آنے والے مرحلوں میں جو الیکشن ہے اور الیکشن کے بعد جو ملک میں اصلاحات ہونی ہے اس کے لیے ایک وسیع البنیاد کنسنسس موجود ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ جتنے بھی پاکستان کی پولیٹیکل اینٹیز ہیں ان سب کو ریچ آؤٹ کیا جانا چاہیے اور ایک براڈ بیس کنسنسس وضع ہونا چاہیے، نہ صرف یہ براڈ بیس کنسنسس کس کے خلاف ہونا چاہیے؟ کے حوالے سے لیے بھی یہ براڈ بیس کنسنسس عمران خان کی حکومت کے خلاف ہونا چاہیے، یا جیسے پہلے آپ کہتے ہیں جو یہ نظام لے کر آئے ان کے خلاف، جو 2-3 بڑے ہیں جن سے نواز شریف کی اصل جنگ ہے ان کے خلاف یہ کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں؟
دیکھیے یہ کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس 70 سال کے رٹ سے نکلے جس میں ہم مسلسل عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بدن دگرگوں ہو رہی ہے، اور پاکستان کا وفاق بھی دباؤ کا شکار ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ بات بار بار واضح کی گئی ہے کہ نہ کسی ادارے سے جنگ ہے، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، ہم صرف آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ پاکستان ایک نارمل کنٹری ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ سیاسی استحکام ہو، اس سے معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانے کے لیے اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ تمام لوگوں سے کنسنسس کرنا چاہتے ہیں، ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں جہانگیر خان ترین ہو جن کو آپ نے چینی چور کہا، جن کے اوپر یہ الزام لگائے کہ انہوں نے منڈی لگائی اور نون لیگ کے لوگ توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیے، اس میں چاہے علیم خان صاحب بھی ہوں جن کو آپ نے قبضہ مافیا کہا، ان دونوں کے لیے آپ نے کہا کہ یہ فرنٹ مین ہے اسٹیبلشمنٹ کے، ان جیسے لوگوں سے بھی آپ کنسنسس کریں گے، ان کو شامل کریں گے جن کو آپ کرپٹ کہتے ہیں، عمران خان کی اے ٹی ایم کہتے ہیں، اور پھر اس سے آپ تبدیلی لائیں گے جس سے معیشت بھی مضبوط ہوگی اور ساتھ ساتھ میں جو آئین ہے اس پہ بھی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے سامنے مرحلہ ہے، اگر ہم واقعی اس تبدیلی کو لانا چاہتے ہیں جس کے لیے عوام کا شدید دباؤ ہے، تو اس کا ایک ہی آئینی اور جمہوری پرامن اور لیسٹ کاسٹ کا راستہ ہے، وہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ اور اگر یہ لوگ جن کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہے، اگر یہ منتخب اراکین اسمبلی ہیں، تو ہم کسی کو چور ڈاکو کہنے سے اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ وہ اس وقت فیکٹر ہیں، وہ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں۔